بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کورس چل رہا تھا، شروع کیا تھا ہم نے۔ کل میں نے طلاق کورس کی اہمیت بتلائی تھی آپ کو۔ آج میں بتلاؤں گا کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رکھا تو ہے کہ نکاح کے بعد ایک نکلنے کا راستہ رکھا ہے، لیکن اس راستے میں بھی سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے۔ آج پوری دنیا میں حقوق نسواں کے نام سے، ہیومن رائٹ کے نام سے، مختلف انداز سے، خاص طور پہ خواتین کے اوپر بہت زیادہ خواتین کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسلام پر، اہل اسلام پر اعتراض عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کی حقوق نہیں دیے، اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں، اسلام نے نکاح کا حکم دیا عورت کو، لیکن کتنی بڑی آسانی کی کہ بالفرض اگر عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے عورت معزز ہے اسلام میں۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اگر اسلام نے عزت دی ہے، اگر عورت کو عزت ملی ہے تو اسلام کے حلقہ بگوش ہونے میں ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، کتنی بڑی عزت دی ہے کہ اندازہ لگائیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ کتنی بڑی عزت۔ اور پھر اگر عورت کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو 4 احوال آتے ہیں۔ یا تو عورت، سب سے پہلے عورت کیا بنتی ہے؟ بیٹی بنتی ہے۔ تو شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا کہ وہ اپنی کمائی کا انتظام کرے، بلکہ اس کے والدین کو پابند کیا کہ جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتی اس کا خرچہ تمہارے ذمے میں ہے۔ اچھا، اب جب بالغ ہو جاتی ہے تو عورت اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، کیا کہ نکاح کے بندھن میں بن جاتی ہے۔ تو پھر شوہر کی ذمہ داری لگائی کہ عورت کے رہائش کا، بیوی کے رہائش کا، بیوی کے کھانے پینے کا، یعنی زندگی بھر کے جو اس کے معمولات ہیں ان تمام کا انتظام شوہر کرے۔ اس کے بعد عورت جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں۔ اب جب بچے ہو جاتے ہیں تو عورت صرف بیوی نہیں رہی، اب ماں بھی بن گئی۔ بیٹی تو تھی ہی، بیوی نہیں رہی، صرف بیوی نہیں رہی، اب ماں بن گئی بچوں کی۔ تو بچوں کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ کی ماں کے قدموں تلے آپ کی جنت ہے۔ اور بالفرض کبھی ایسی صورت پیش آ سکتی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، شادی ابھی نہیں ہو سکی، یا شادی کے بعد کوئی معاملات ایسے آئے تو بھائیوں کی ذمہ داری لگا دی کہ اپنی بہنوں کی جو ہے ان کے ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اسی کو صلہ رحمی کہا گیا۔ خونی رشتہ سب سے زیادہ تو بہن بھائی کا ہے۔ تو بہن، اب اس میں بھی، نکاح میں بھی عورت کو کتنی بڑی جو ہے چھوٹ ملی، کتنا بڑا راستہ ملا کہ بھئی اگر آپ کو نہیں گزر ہو رہا آپ کا، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ شوہر کے حقوق نہیں ادا کر سکیں گی، یا شوہر کے ساتھ آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی، تو پہلی بات ہے شوہر سے وجہ ہو، ویلڈ ریزن ہو تب، کیونکہ یہ ایسا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے نکاح کہ بھئی آج نکاح کیا کل کو طلاق دے دی، نہیں، بلکہ یہ زندگی بھر کا معاہدہ ہے، اور اس میں اونچ نیچ مسائل سب اس میں آتے ہیں۔ تو اس لیے بلا کسی وجہ کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا گیا کہ ایسی عورت کو وعید سنائی گئی کہ جو بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ فی الحال بالفرض عورت کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا فرمایا کہ بھائی وہ کیا لے سکتی ہے؟ شوہر سے کیا ہے، وہ طلاق دے دے۔ اگر شوہر نہیں دیتا اور آپ سمجھ رہی کہ ظلم ہے تو عدالت سے جا کے خلا کی وہ کر سکتی ہیں، اور شوہر سے خلا کی رضامندی کے ساتھ بھی خلا کر سکتی ہیں، اور عدالت میں بھی جا کے وہ کر سکتی ہیں۔ بہرحال تو اس لیے طلاق کا سب سے زیادہ فائدہ عورت کو ہے، اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ بھئی اسلام نے اس کو پابند نہیں کر دیا کہ بھئی اب ظلم کے چکے میں آ گئی ہو، اب جب تک تم زندہ ہو تم نے ظلم کے چکے میں پسنا نہیں، بلکہ تم نکل سکتی ہو اور تمہارے لیے راستہ ہے۔ بہرحال لیکن پھر بھی طلاق کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے طلاق کے بعد، اولاد کا بھی اور خاندانوں کا بھی، اور دونوں میاں بیوی کا بھی عام طور پر۔ البتہ جہاں پہ ماحول بن جائے نکاح کا کہ بھی طلاق کے بعد نکاح کا وہ ماحول بن جاتا ہے، وہاں پر تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن ہمارا جو ماحول ہے کہ جہاں پر بے نکاحی عورتوں کا نکاح نہیں ہو رہا، تو طلاق یافتہ عورتوں کو جلدی سے کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے المیہ بنتا جا رہا ہے کہ طلاقوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، نکاح آگے ہو نہیں رہے۔ تو اس کی وجہ سے بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس میں طلاق میں بھی سب سے زیادہ مرد اور عورت کی بنسبت فائدہ عورت کا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔